فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ تو قرآن مجید ہی تو وہ واحد ربانی کتاب ہے جو کسی خاص طبقے اور گوشہ یا کسی خاص قوم و نسل کے لیے نہیں، بلکہ تمام بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کا ضامن ہے۔ یہی وہ مکمل دستور حیات ہے جس کی ابدیت افاقیت کو کبھی زوال نہیں۔ انسانی کارواں اس راہ کے علاوہ اگر دوسری راہ پر روا دوا ہوتا تو اس کا صراط مستقیم سے گمگشتہ ہونا اور اس کی ہلاکت و بربادی پر الہی مہر کا ثبت ہونا یقینی تھا۔ ایسی پاک منزہ اور منزل من اللہ کتاب کی عظمت و حقانیت پر چند لفظ تو کیا، اور آپ بھی اگر لکھ دیے جائیں تو اس کی حقانیت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس کے عظیم المرتبت ہونے کی سب سے بڑی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام الہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے اس کی عظمت و فضیلت کو خود ہی اجاگر کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مزید ایک جگہ ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ ایک مقام پر اس کی حقانیت و سیانت کی ذمہ داری لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم ہی اس قرآن نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کتب احادیث میں اس کی عظمت پر متعدد روایات ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے کسی قوم کو بلندی اور کامیابی عطا کرتا ہے اور اس کا انکار کرنے والوں کو پست اور ذلیل بنا دیتا ہے۔ اب مزید دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم دانشور اس کتاب کی حقانیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک غیر مسلم دانشور کانٹ ہنری دی کاسری اپنی کتاب الاسلام میں لکھتا ہے قرآن کے معجزہ نمائی کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے لفظی اور معنوی ہر لحاظ سے اس کلام کی نظیر پیش کرنا بنی نوع انسان کے بس سے باہر ہے۔ یہ وہی کلام ہے جس کی انشا پردازی نے عمر بن خطاب کو مطمئن کر دیا اور انہوں نے اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا۔ یہ وہی کلام ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق آیات نجاشی کے سامنے جعفر بن ابی طالب نے پڑھی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پکار اٹھا کہ اس کلام کا سرچشمہ وہی ہے جو کلام عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ فرانس کا مشہور مستشرق ڈاکٹر مارڈریس جن کو حکومت فرانس کی وزارت معارف نے قرآن حکیم کی 24 سورتوں کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کرنے پر مامور کیا تھا، اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے بے شک قرآن کریم کا طرز بیاں خالق جل و علا کا طرز بیاں ہے۔ بلا شبہ جن حقائق و معارف پر یہ کلام حاوی ہے وہ ایک کلام الہی ہی ہو سکتا ہے، اور واقع اس میں شک و شبہ کرنے والی بھی اس کی تاثیر عظیم کو دیکھتے ہیں تو تسلیم و اعتراف پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ 50 کروڑ مسلمان جو سطح زمین کے ہر حصے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان میں قرآن کی خاص تاثیر کو دیکھ کر مسیحی مشن میں کام کرنے والے بالاجماع اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان نے اسلام اور قرآن کو سمجھ لیا ہو اور پھر وہ مرتد ہو گیا ہو۔ عظمت قرآن کے مختصر تذکرے کے بعد اگر اس کی صداقت و حقانیت کی بات کی جائے تو یہ ایک بدیہی حقیقت اور معنوی امر ہے کہ یہ کلام الہی ہر قسم کی ملاوٹ سے اور آمیزش سے پاک منزہ ہے۔ اس کے تمام الفاظ آج بھی اسی طرح واضح اور روشن ہیں جس طرح 1500 سال پیشتر منظم اور مربوط تھے اور اپنے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کے سچ، حق اور ثابت ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس کا وہ چیلنج ہے جو 1500 سال قبل سے دنیا والوں کے سامنے ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان کیا ہے۔
جو لوگ بھی قرآن مجید کی کتاب الہی ہونے کے بارے میں شاکی اور مشتبہ ہیں اور اس کو محض اپنے جیسے ایک انسان کی تصنیف گمان کرتے ہیں تو وہ اسی کی مثل کلام پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک جگہ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اور ایک جگہ فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرٍ سُورٍ مِّن مِثْلِهِ۔ یہ ایک حیرت انگیز دعویٰ ہے جو ساری انسانی تاریخ میں کسی بھی مصنف نے نہیں کیا اور نہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ایک ایسی کتاب لکھ دے جس کے ہم پلہ کتاب دوسرے انسان نہ لکھ سکے۔ قرآن کا اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا مثل انسانی ذہن تخلیق نہیں کر سکتا، اور 1500 سال سے پہلے کوئی آج تک اس پر قادر نہ ہوا۔ قطعی طور پر اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ یہ انسان کا وضع کردہ کلام نہیں بلکہ یہ منبع الہی سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ چونکہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور میں ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر رکھنے کا رواج ہے، لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی صداقت و حقانیت کو سائنسی تناظر میں بھی دیکھا جائے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے بیان کردہ سائنسی حقائق جو مختصر مگر جامع اور پرمغز ہیں، اور جن کے اسرار و رموز کی عقدہ کشائی 20ویں صدی کی جدید سائنس ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہو سکی ہے۔ فار ایگزامپل، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کیسے عمل میں آئی۔ اس سلسلے میں سائنسی نقطہ نظر یہ ہے کہ ابتدا میں پوری کائنات انتہائی کثیف گرم گیسوں پر مشتمل دھوئیں کا مرکب تھی۔ اب ہم قرآن کریم کی اس آیت کی جانب رجوع کرتے ہیں جو اس حقیقت کی عقدہ کشائی کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض آتیہ طوعا او کرہا قالتا آتینا طاعنین۔ سورہ فصلت آیت نمبر 11۔ قرآن نے دخان کا لفظ استعمال کیا ہے اور جس کے معنی دھواں کے لیے جاتے ہیں، جبکہ سائنسدانوں نے نیبولا یعنی دھند صحابیہ کا لفظ اختیار کیا ہے۔ یہاں پر قرآن کی صداقت و حقانیت کی ایک دلیل واضح طور پر نمایاں ہوتی ہے، کیونکہ اس بادل کو دخان کہنا ہی صحیح ہے اور نیبولا کہنا غلط ہے۔ پروفیسر یوشی کوزنی کے مطابق اسے نیبولا سے تعبیر کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ نیبولا دھند یا صحابیہ کی خاصیت برودت و خنکی ہوتی ہے، جبکہ کائناتی دھواں ٹھوس مواد والی انتہائی گرم گیسوں پر مشتمل ہے۔ پیشن گوئیوں کے تناظر میں اس کی حقانیت کا مشاہدہ قرآن کے اندر بیان کی گئی اخبار غیب اور پیشن گوئیوں کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، جو ان کے بیان کے مطابق 100% صادق آئے ہیں، اور جس کی روشن دلیل سورہ روم کی یہ آیات ہیں: الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ ان آیات مبارکہ میں روم اور فارس کے مقابلے کی تصویر کشی کی گئی ہے، جس کی زندہ و تابندہ مثال تاریخ کے روشن صفحات پر جلدی حروف میں کندہ ہیں۔ قرآن کریم کے خلاف کی جانے والی سازشوں کا سرا ظہور اسلام سے ہی ملتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ابتدائے اسلام سے ہی اسلام مخالف جماعتیں اس آفاقی و عالمگیر دین کے صاف شفاف چہرے کو گدلا کرنے اور اس کی سچی تصویر کو مسخ کرنے اور خصوصاً قرآن مجید کے تقدس کو پامال کرنے کی ناروا سعی کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے جس قوم کے افراد نے کلام الہی کو اپنی ریشہ دوانیوں کا نشانہ بنایا وہ کفار قریش کی جماعت تھی۔ ان منکرین نے جب دیکھا کہ قرآن لوگوں کو بڑی شدت سے متاثر کر رہا ہے اور لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کر رہے ہیں اور دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ان لوگوں نے اس کلام ربانی سے لوگوں کو برگشتہ کرنا شروع کیا اور اس کی سماعت سے باز رکھنے کے لیے لوگوں کو ورغلانے لگے۔ اس باطل نظریے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح فرمایا: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنَ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنا کرو، اس میں تشویش پیدا کرو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ امام مجاہد نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ خوب مذاق اڑاؤ، تالیاں بجاؤ، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت بے معنی بن جائے۔ کفار و مشرکین کے علاوہ اگر اسلام کو کسی تنظیم سے شدید نقصان پہنچا ہے، وہ عیسائی مشینری اور یہودی پیشوا ہیں، جن کے زیر اثر مستشرقین نے اپنے عقیدوں اور اصولوں کی بقا اور برتری ثابت کرنے کے لیے اسلام پر بے بنیاد الزام تراشے اور اپنی ناپاک سازشوں کا اہم نشانہ قرآن مقدس کو بنایا،
اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کتاب الہی نہیں بلکہ نعوذ باللہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہے۔ ایک مستشرق اپنی کتاب میں ان بیہودہ خیالات کا اظہار یوں کرتا ہے: محمد ریلیجیس لیڈر اینڈ آتھر آف دا قرآن۔ عقیدہ خلق قرآن بھی اسی سازش کا ایک نتیجہ ہے جو معتزلہ گروہ کا برپا کیا ہوا تھا، اور اس کو وہ اپنا شعار اور کفر و ایمان کا معیار تصور کرتے تھے۔ اس کا ظہور تو اس دوسری صدی میں ہی ہوا، البتہ اس کو تقویت مامون کے زمانے میں 218 ہجری میں اس وقت ملی جب مامون نے والی بغداد اسحاق بن ابراہیم کے نام ایک مفصل فرمان بھیجا جس میں عامت المسلمین اور بالخصوص محدثین کی سخت مذمت کی۔ ان کو خلق قرآن کے عقیدے سے اختلاف کرنے کی وجہ سے توحید میں ناقص، مردود الشہادہ، ساقط الاعتبار اور شرار امت قرار دیا، اور حاکم کو حکم دیا کہ جو لوگ اس مسئلے کے قائل نہ ہوں ان کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا جائے اور خلیفہ کو اس کی اطلاع دی جائے۔ یہ بات تاریخ دعوت و عزیمت میں موجود ہے۔ قرآن کے بارے میں یہی وہ بدعقیدگی تھی جس کی مخالفت کی پاداش میں امام احمد بن حنبل سخت ابتلاء و آزمائش سے دوچار ہوئے تھے۔ انہیں زنجیروں سے جکڑا گیا اور 82 مہینے قید میں رکھا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں کوڑوں سے اس طرح پیٹا گیا کہ بقول محمد بن اسماعیل، میں نے سنا ہے کہ احمد کو ایسے کوڑے لگائے گئے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی پر پڑتا تو چیخ مار کر بھاگ جاتا۔ قرآن مجید کے خلاف کی جانے والی دسیسہ کاریوں میں سے ایک آریہ سماج کے بانی سوامی دیانند سرسوتی کی تصنیف ستیارتھ پرکاش بھی ہے، جو انہوں نے 1857 میں تحریر کی۔ انہوں نے جہاں اپنی کتاب میں دیگر مذاہب کی تردید کی ہے، وہاں اسلام کے بارے میں غلط نظریات کا پرچار کیا، اور اس کے جواب میں مولانا ثناء اللہ امر تصریق کی شاہکار تحریر ہمارے درمیان موجود ہے۔ انہی خطرناک سازشوں کی ایک کڑی ایک جعلی قرآن الفرقان الحق بھی ہے، جو 12 جلدوں پر مشتمل نہایت سطحی اور بازاری کتاب ہے، اور اس کی حقیقت بھی دنیا سے مخفی نہیں۔ بہرحال آج پوری دنیا میں اسلام اور قرآن مجید کے خلاف جو گھناؤنی سازشیں رچی جا رہی ہیں، اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ وہ مذہب اسلام کی جانب لوگوں کے بڑھتے ہوئے رجحانات کو روکنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کی بہت تیزی سے پھیلنے اور اس کی پیش قدمی کے نتیجے میں وہ ذہنی طور پر شکست سے دوچار ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین طاقتوں اور اسلام مخالف قوتوں کو حقیقی معنوں میں شکست فاش دے، تاکہ وہ اسلام جس کے غلبے کا تو نے ہم مومنین سے وعدہ کیا ہے وہ غالب ہو جائے اور دشمنان اسلام خائب و خاسر ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے: افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔